अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। 1980 में बरतानिया की एक रिसर्च सोसाइटी ने तहकीकात शुरू कर दी कि लंदन में किस कदर मकानात ऐसे हैं जो आसेब ज़दा हैं, और वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पुरअसरार वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। चुनाचा एक सवालनामा तहरीर किया गया और तकरीबन 17,000 शहरियों को भेज दिया गया, जिनमें से वसूल होने वालों में से 5,316 ने तो ये जवाब दिया कि उन्हें किसी ऐसे हादसे से कोई वास्ता नहीं पड़ा, जबकि 1,680 ने जवाब दिया कि उन्हें इस किस्म के वाक़यात से वास्ता पड़ा है। जिन मकानात के आसेब ज़दा होने की इत्ला मिली थी, उनमें बर्कले स्क्वायर का मकान नंबर 50 भी था। बयान किया जाता है कि उस मकान में एक ऐसी चीज़ देखी जाती थी जो इंसान थी और ना ही जानवर। बस उस वक्त से ये भूतों का मस्कन मशहूर हो गया। जो लोग उसमें रहते थे खौफजदा होकर भाग गए, और उनके बाद जिसने इसे किराए पर लिया उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वाक़यात यूँ बयान किए जाते हैं कि भूतों का मस्कन मशहूर होने से पहले ये उस इलाके की सबसे अच्छी इमारत ख्याल की जाती थी। फिर उस पर खौफ के साए फैलते चले गए। इन सब चीज़ों की इब्तदा यूं हुई कि उसमें रिहाइश रखने वाले एक शख्स मिस्टर डेव ने अपने एक भाई को, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा था, उस मकान की एक कोठरी में बंद कर दिया। ये दीवाना शख्स इस कदर मगलूबुल गज़ब और वहशतनाक था कि कोई भी उसके नज़दीक जाने की जुर्रत ना कर सकता था, यहाँ तक कि उसकी खुराक भी एक नलकी के ज़रिए अंदर पहुँचाई जाती थी। ये कहना मुश्किल था कि जो भूत उस मकान में देखा जाता था वो इसी पागल आदमी का था, क्योंकि उसे तो निचली मंजिल में बंद किया गया था, जबकि भूत दूसरी मंजिल के बेडरूम में नजर आता था। एक मशहूर रिसाले मेफेयर ने 1888 में उस मकान के मुतालिक लिखा था, बर्कले स्क्वायर के मकान नंबर 50 में कम से कम एक कमरा ऐसा है कि जिसे देखकर दिलो दिमाग पर हैबत तारी हो जाती है, और मानना पड़ता है कि किसी माफूकुल फितरत चीज़ का असर इस मकान में ज़रूर है। यह मकान मुद्दत से खाली पड़ा है, अलबत्ता एक चौकीदार और उसकी बीवी उसमें अब भी रहते हैं, मगर सूरत हाल ये है कि वो दोनों भी आसेब ज़दा कमरे में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। उन्होंने उस कमरे में ताला डाल दिया है, जिसकी चाबी एक गुमनाम शख्स के पास है। वो कभी कभी उस घर में आता है और पुरअसरार कमरा खोलकर चंद घंटे क़याम करता है और फिर चला जाता है। आसेब के मुतालिक भी बहुत सी तावीलें की गईं। मसलन किसी ने ये अफवाह फैलाई कि असल में इस मकान में एक बच्चे का भूत है जो सिसक सिसक कर रोता दिखाई देता है। दूसरी अफवाह ये भी थी कि बालाई मंजिल में एक पागल शख्स का भूत नजर आता है जो किसी पैगाम के इंतजार में अक्लो खुर्द से बेगाना होकर मर गया था। एक अफवाह ये थी कि इस मकान में एक लड़की थी, उसने अपने एक अजीज की 10 दराजियों से तंग आकर नीचे छलांग लगा दी और मर गई। अब उसका भूत मकान में भटकता फिरता है। इनके अलावा कुछ और कहानियां भी मशहूर थीं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से एक भी दुरुस्त ना थी। उसके बारे में दुरुस्त बात अगर किसी शख्स ने बताई तो वो लॉर्ड है। लॉर्ड और उसके ख़ानदान को ऐसे वाक़यात से इस कदर वास्ता पड़ा था कि लंदन वाले उसे भूतों का माहिर खसूसी ख्याल करने लगे। लॉर्ड ने बताया कि एक दिन में पिस्तौल से मुसल्ला होकर उस कमरे में सोया। सारी रात कोई काबिल ज़िक्र वाक़या रोनुमा ना हुआ, लेकिन सुबह होने से ज़रा पहले कोई चीज़ उड़ती हुई आई और कमरे में दाखिल हो गई। मेरे फौरन उस पर फायर किया, जिससे वो जख्मी होकर गिरी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो फौरन ही गायब हो गई। जब लॉर्ड से उस चीज़ का हुलिया दरियाफ्त किया गया तो वो उसका जवाब ना दे सके। 19वीं सदी ईस्वी में 2 अखबारों ने उस भूत का हुलिया बयान किया। ये गुमनाम बला असल में एक बहुत ही मकरू शक्ल मखलूक है, जिसकी जुबान मुंह से बाहर लटकती रहती है, दांत बहुत लंबे और चेहरा उल्लू की तरह गोल मटोल है। दूसरे अखबार ने लिखा कि असल में ये बला एक अजीब जानवर नुमा है, जिसकी आंखें और कई टांगे हैं, और वो कोई जहन्नुमी मखलूक मालूम होती है। मगर हैरत यह है कि बला सिर्फ मकान नंबर 50 में ही दिखाई देती है। लॉर्ड के अलावा 2 और अशखास ने भी उस मकान में एक एक रात क़याम किया। उनमें से सर रॉबर्ट इलाके के नौजवान नवाबजादा थे। अभी उन्होंने शादी ना की थी। जिंदगी के औकात ज्यादातर सैरो शिकार में बसर करते और अपने तबके में बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते थे।
ایک دن دوران گفتگو میں بھوتوں کا ذکر چھیڑا تو سر رابرٹ نے سختی سے بھوتوں کے وجود کا انکار کیا اور ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو ایسی چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس پر اچھی خاصی بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے دوستوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ بھوت کوئی خیالی مخلوق نہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ کمرے میں وہ صاحب داخل ہوئے جن کی ملکیت میں برکلے اسکوائر کا مکان نمبر 50 تھا۔ انہیں دیکھ کر سب دوست خوشی کے مارے اچھل پڑے اور سر رابرٹ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب اسی مکان کے مالک ہیں جس میں بھوت موجود ہے، اور بھوت ایسا کہ پورے انگلینڈ میں اس کے مقابلے کا کوئی بھوت نہیں۔ پھر انہوں نے بینسن یعنی برکلے اسکوائر مکان نمبر 50 کے مالک سے کہا کہ وہ اپنے تجربات سے سر رابرٹ کو آگاہ کریں، لیکن قبل اس کے کہ وہ جواب میں کچھ کہتے، ایک نوجوان چلا اٹھا، سر رابرٹ، آپ ایک جرأت مند اور کھلاڑی قسم کے آدمی ہیں، کیوں نہ آپ آسیب زدہ مکان میں ایک رات بسر کریں اور بھوت پریت کے نظریے کو غلط ثابت کر دیں، مگر میں ایسی خوفناک مہم کی کبھی اجازت نہ دوں گا۔ مسٹر بنسن جو اس مکان کے مالک تھے انہوں نے جلدی سے کہا، سر رابرٹ عاقل و بالغ شخص ہیں بھائی، وہ اپنا برا بھلا بخوبی سوچ سکتے ہیں، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری خود ان پر ہوگی، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں الزام نہ دے گا، کیوں سر رابرٹ، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسی نوجوان نے کہا، میں اس مہم کو سر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ سر رابرٹ بولے، بلکہ میں تو شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں اس عذاب زدہ مکان سے صبح سے ہی سلامت برآمد ہوں گا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آس پاس بیٹھے لوگ تالی بجا کر بولے، اب بتاؤ مسٹر بنسن، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے تو اب بھی اس تجویز سے اتفاق نہیں ہے، بنسن نے کہا، اور وہ خاصے خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بھائی اگر کسی طرح کا خطرہ ہے تو میں حفاظتی انتظام کرنے کو تیار ہوں۔ سر رابرٹ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے کہ اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ بینسن بولے، حضرات، گو سر رابرٹ اپنی مرضی سے میرے غریب خانے کو نوازنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ لوگوں کے دل میں آئے وہ کریں۔ تو تم بالآخر تیار ہو ہی گئے؟ سر رابرٹ نے کہا۔ بینسن بولا، جی ہاں، مگر اس شرط پہ کہ ہم ساری رات جاگ کر پہرا دیں گے، آپ مسلح ہو کر مکان میں داخل ہوں گے اور جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوگا گھنٹی بجا کر ہمیں اطلاع کر دیں گے۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے گھنٹی بجانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی اور نہ ہتھیار وغیرہ استعمال کرنے کی۔ اس گفتگو کے بعد طے پایا کہ ٹھیک 3 دن بعد 9 بجے رات کو سب دوست مکان نمبر 50 برکلے اسکوائر میں جمع ہوں گے اور وہ کھانا بھی وہیں کھائیں گے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سب دوست اس پراسرار مکان میں پہنچ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ وہ خود کو مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سبھی کے حواس آسیب زدہ مکان کی وجہ سے متاثر تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب کھانے کے کمرے میں گئے۔ کھانا بہت لذیذ اور کئی قسم کا تھا، مگر سارے مہمان خاموشی سے اس طرح کھا رہے تھے جیسے محض فرض ادا کر رہے ہوں۔ وہ جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گئے۔ سر رابرٹ نے اپنے میزبان بنسن سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا اب مجھے اس کمرے میں چلا جانا چاہیے جس میں مجھے آج رات گزارنی ہے۔ سب مہمان اپنے میزبان کی قیادت میں دوسری منزل پر پہنچے۔ انہیں وہ تاریخی کمرہ دکھایا گیا جسے تقریباً 10 برس کے بعد سر رابرٹ کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ کمرہ تاریک سا تھا اور اس کا فرنیچر پرانے زمانے کی یاد دلا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی مسہری بچھی ہوئی تھی جس پر صاف شفاف بستر لگا تھا۔ مسہری کے دائیں بائیں تپائیوں پر لیمپ رکھے تھے اور سرہانے کی طرف گھنٹی کی رسی لٹک رہی تھی۔ بنسن نے اسی رسی کو ہلایا تو نیچے گھنٹی بجی۔ اس نے سر رابرٹ سے کہا، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو مہربانی کر کے رسی کھینچ کے یہ گھنٹی بجانا نہ بھولیے گا، ہم فوراً آپ کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سر رابرٹ بولے، مگر آپ بھی یہ نہ بھولیے گا کہ جب تک 2 بار گھنٹی نہ بجے آپ اوپر آنے کی تکلیف نہ کریں گے۔ سر رابرٹ کو کمرے میں چھوڑ کر سب نے شب بخیر کہا اور نیچے آ گئے۔ سر رابرٹ نے کوٹ اتار کر کھونٹی پر لٹکایا اور مسہری پر دراز ہو گئے۔ انہوں نے بھرا ہوا پستول اپنی داہنی طرف رکھا اور بائیں جانب گھنٹی کی رسی۔ آتش دان میں آگ خوب جل رہی تھی جس سے کمرہ گرم ہو گیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ رات جاگ کر گزارنے کا تھا تاکہ نمبر 50 برکلے اسکوائر کا مشاہدہ کر سکیں۔ ادھر ان کے دوست نیچے کی منزل میں چپ چاپ بیٹھے گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس حالت میں کلاک نے رات کے 12 بجائے اور اس کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ سب دوست ہوشیار ہو گئے۔ پھر گھنٹی کی آواز دوسری بار اس قدر زور سے گونجی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹوٹ کر گر پڑے گی۔
او میرے خدا! بینسن چیخ مار کر اوپر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی تمام دوست بھی روانہ ہو گئے۔ وہ دروازے کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ بند دروازے کے پیچھے سے پستول کے فائر کی آواز سنائی دی۔ بینسن نے جھپٹ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا دردناک منظر تھا! حسین و جمیل سر رابرٹ کا آدھا جسم بستر پر اور آدھا بستر سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ سیدھے ہاتھ سے چھوٹ کر پستول دور جا گرا تھا اور بائیں ہاتھ میں گھنٹی کی رسی تھی۔ سر رابرٹ کی آنکھیں تو خوف سے باہر نکل آئی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ ایسا بھیانک منظر تھا کہ بہادر سے بہادر آدمی کا پتا پانی ہو جائے۔ بینسن نے آگے جھک کر نبض ٹٹولی تو وہاں کیا رکھا تھا؟ برکلے اسکوائر کے بھوت نے سر رابرٹ کی جان لے لی تھی۔ بینسن پر سر رابرٹ کی موت کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے نمبر 50 برکلے اسکوائر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ 40 سال تک کسی زی روح نے اس منحوس مکان میں قدم نہ رکھا، مگر جب یہ مکان اپنی ویرانی کا 50واں سال منانے والا تھا تو 2 ملاح اس میں داخل ہوئے۔ ہوا یوں کہ ایک بحری جہاز ویسٹ انڈیز کے دورے سے 1 سال بعد پورٹ ساؤتھ پہنچا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ بندرگاہ پر پہنچ کر تمام عملے کو 2 ہفتے کی چھٹی دے دی گئی تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ دونوں ملاح اسی جہاز سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے لندن پہنچ کر کئی دن پینے پلانے کا شغل جاری رکھا۔ جب ذرا ہوش آیا اور حساب کتاب کیا تو معلوم ہوا کہ پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اب گھر پہنچنا بھی محال ہے۔ دونوں کے گھر لندن سے کافی فاصلے پر تھے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور رات گزارنے کا مسئلہ اہمیت پکڑتا جا رہا تھا۔ چونکہ دونوں کی جیب خالی تھی لہٰذا فیصلہ ہوا کہ گھوم پھر کر کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کیا جائے جہاں مفت میں رات بسر ہو جائے، اور اسی تلاش میں وہ برکلے اسکوائر کے اس مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ یکلخت ان کی نظر سڑک کے بائیں جانب اٹھ گئی۔ ایک 2 منزلہ مکان پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ یہ نمبر 50 برکلے اسکوائر تھا۔ وہ دونوں احاطے کے باہر کھڑے ہو کر جنگلے سے اچک کر اندر دیکھنے لگے، اور یہ بھائیں بھائیں کرتا تاریک مکان شب باشی کے لیے انہیں بہت موزوں معلوم ہوا۔ دونوں چھلانگ مار کر اندر داخل ہو گئے۔ مارٹن نے جیب سے ایک موم بتی نکالی اور اسے روشن کر کے مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بلینڈن باورچی خانے میں جا نکلا جہاں سر رابرٹ کی موت سے قبل ڈنر تیار ہوا تھا۔ وہاں برتن اور سامان اب تک بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ مارٹن اور بلینڈن کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مکان کافی عرصے سے ویران پڑا ہے۔ وہ اب آگے بڑھے۔ کھانے کا کمرہ اور ہال سب خالی پڑے تھے۔ ایک کونے میں ایک موٹا چوہا دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ دیکھو اس چوہے کو، کس قدر موٹا ہو رہا ہے، اور اس نے تختے کو کاٹ کر کتنے سوراخ کر دیے ہیں، مارٹن نے کہا۔ چلو اچھا ہی ہے، ہمیں آگ جلانے کے لیے کافی لکڑی مل جائے گی، بلینڈن بولا۔ چلو اوپر چلیں، مارٹن نے رائے ظاہر کی، اور پھر دونوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ گرد و غبار سے اٹی ہوئی وہ سیڑھیاں ان دونوں کے بوجھ سے چیخ اٹھیں۔ خطرہ پیدا ہوا ٹوٹ ہی نہ جائیں، لیکن وہ رکے نہیں اور بالآخر اوپر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سر رابرٹ کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس کمرے کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ یہ کمرہ نسبتاً صاف ستھرا اور فرنیچر سے مزین تھا، اور تو اور بستر سے آراستہ پلنگ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر تو مارٹن بہت خوش ہوا اور بولا، اب رات آرام سے گزرے گی۔ بلینڈن کسی انجانے خوف سے پریشان تھا۔ کہنے لگا، نہیں میرے دوست، یہاں سے بھاگو، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو کیا سردی میں ٹھٹر کر مرو گے؟ مارٹن بولا۔ بلینڈن کہنے لگا کہ ایسے ویران مکان میں قیام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا، اور دیکھو یہاں کا فرنیچر عجیب و غریب قسم کا محسوس ہوتا ہے۔ اس پلنگ کو ہی دیکھو، یہ تو اس قدر بڑا ہے کہ 4 آدمی اس پر آرام کر سکتے ہیں۔ بھائی تم تو بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، یہ پلنگ تو ہمارے لیے بہت موزوں ہے، آؤ اس پر آرام کریں، اور ہاں آتش دان میں آگ کیوں نہ جلا دی جائے۔ یہ کہہ کر مارٹن نے پہلے سے رکھی ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور آگ لگا دی۔ کمرہ گرم ہونے لگا۔ مارٹن بستر پر دراز ہو گیا، مگر بلینڈن کرسی پر خاموشی سے بیٹھا ناچتے ہوئے شعلوں کو دیکھتا رہا، لیکن ساتھی کے سمجھانے سے وہ بھی بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دیر سوئے تھے کہ یک لخت بلینڈن نے جھنجھوڑ کر مارٹن کو نیند سے اٹھا دیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو بلینڈن کے لب ہل رہے تھے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ بہت کوشش سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر مارٹن کو وہاں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ مارٹن نے ناراض ہو کر پوچھا، بات کیا ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تو بلینڈن کی قوت گویائی لوٹ آئی۔ وہ بولا، خاموش رہو اور سنو۔ مارٹن خاموش ہو گیا، مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔
थोड़ी देर बाद ही किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। ऐसा मालूम होता था कि कोई शख्स सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है। अब मैं समझा ये यकीनन कोई उचक्का है। उसने कमरे में रोशनी देखी तो उस तरफ चला आया। ठहरो मैं देखता हूँ। अरे भाई कौन है? मार्टिन ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने सांस रोककर सुनना शुरू कर दिया। यहाँ तक आने वाले ने सीढ़ियां तय कर ली थीं। अब वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। फिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया और जैसे ही आधा दरवाजा खुला कोई चीज अंदर आ गई। ब्लेंडन के मुंह से चीख निकली। उन दोनों ने पलंग से छलांग लगा दी और फर्श पर पड़े हुए पर्दे के डंडे उठाने लगे। एक साया नजर आया। ये साया किस चीज का था वो पहचान न सके। उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पंजे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पंजे ब्लेंडन के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उसने चीख मारी और डंडा लेकर खड़ा हो गया। मार्टिन छलांग लगाकर दरवाजे के बाहर जा पड़ा और फिर कई सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरने लगा। वो हेल्प हेल्प पुकार रहा था और उसे कुछ पता न था कि उसकी मंजिल कौन सी है। होश उस वक्त आया जब वो एक पुलिसमैन से जा टकराया। पुलिसमैन को देखा तो वो बेख्तियार बोला, खुदा के वास्ते मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। वो बमुश्किल इतना ही कह सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिसमैन ने झुककर मार्टिन को उठाना चाहा। उसी वक्त उसने मकान की ऊपर की मंजिल में किसी बहुत वजनी चीज के गिरने की आवाज सुनी और फिर खामोशी छा गई। पुलिसमैन ने मार्टिन को झिंझोड़कर खड़ा कर दिया और सख्ती से दरियाफ्त किया कि वो रात के इस आखिरी हिस्से में क्यों इस तरह फिर रहा है। होश में आकर मार्टिन ने पुलिस वाले को मकान नंबर 50 के अहाते की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। उस वीरान और तारीक मकान को देखकर पुलिसमैन का दिल तो धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यहाँ छुपे हुए थे? जी हाँ, हम इस मकान की ऊपर वाली मंजिल पर थे कि मेरे साथी पर कोई हमला आवर हुआ। मार्टिन ने कहा। हमला आवर कौन था? ये कहकर सिपाही ने अपनी टॉर्च रोशन की और जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैली मार्टिन को अपने साथी की लाश नजर आई जो दहलीज पर पड़ी थी। बदनसीब ब्लेंडन का चेहरा और उसका जिस्म बुरी तरह से मस्क हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी लाश को खूब नोचा हो। कहा जाता है कि लंदन की तामीर नौ तक वो मकान उसी तरह आसेब ज़दा रहा। अलबत्ता ब्लेंडन के बाद कोई और मौत ना हुई क्योंकि किसी को भी उस मकान में जाने के लिए सख्ती से मना कर दिया गया था और फिर आसेब ज़दा मकान मशहूर होने की वजह से किसी ने उस मकान में कभी जाने की जुर्रत भी ना की थी।